سانچ پاکستان نے تمام مکتبہ فکر کو ایک طرف لانے اور ایک ساتھ یکجا کرنے کی یہ جو ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی ہے، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور اس طرح کے معاملات کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، ان سے منسلک اساتذہ اور ان مکاتب فکر کے ماتحت تعلیم حاصل کرنے والے تمام طلباء و طالبات کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں اور اس میں ایسی سرگرمیاں جو ہے وہ شامل کریں جس کی وجہ سے بچوں کو ایک جگہ بیٹھنے، اٹھنے، کھیلنے، کودنے اور صحیح معنوں میں تدریسی اور غیر تدریسی عمل کے دوران جو معاملات ہیں نصابی اور غیر نصابی لحاظ سے، ان تمام چیزوں کے اندر ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، ایک دوسرے کو جاننے کا، پہچاننے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع میسر آ سکے۔ ان کا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت انہوں نے اسکولز کو بھی اس میں شامل کیا ہے، اس پروجیکٹ کے تحت سانچ پاکستان نے، اور اسکولز کے اندر باقاعدہ امن اور رواداری کے فروغ اور عدم برداشت کے خلاف تعلیم دی جا رہی ہے۔ بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آیا عدم برداشت کیا چیز ہے اور معاشرے میں امن اور رواداری کے فروغ کے حوالے سے کتنے مثبت نتائج جو ہیں وہ حاصل کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں سب سے پہلے جوائن کیا ہے سی ای او ہیں سانچ پاکستان کے ماہر غلام عباس صاحب۔ بہت شکریہ ماہر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جناب والا، میں پوچھنا سب سے پہلے یہی چاہوں گا آپ سے سر کہ آپ آج کے پروگرام میں بھی ناظرین کو بتائیں کہ آیا سانچ پاکستان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور سانچ پاکستان کس طرح اپنے منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ آپ کے سوال کا بہت شکریہ۔ سانچ پاکستان ایک غیر سرکاری، سیاسی طور پر غیر جانبدار اور غیر منافع بخش ادارہ ہے۔ سانچ پاکستان ایس سی سی پی کے ساتھ 2017 میں رجسٹر ہوا۔ سانچ پاکستان، سانچ ایک مقامی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لوگوں کا اجتماع۔ سانچ پاکستان ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ، ڈسٹرکٹ ملتان، ڈسٹرکٹ بہاولپور اور کراچی میں کام کر رہا ہے۔ سانچ پاکستان کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کا فروغ کرنا اور پرامن معاشرے کا قیام ہے۔ جس پروجیکٹ پر آج ہم بات کر رہے ہیں، اس پروجیکٹ کا نام ہے کراچی میں امن کے لیے سکولوں کی شمولیت۔ یہ پروجیکٹ پچھلے کچھ ماہ سے کراچی میں جاری ہے اور اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم نے اساتذہ کو ٹریننگ دی ہے اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو بھی ٹریننگ دی ہے اور اسی طرح کھیلوں کے مقابلے بھی کروائے ہیں تاکہ امن کا قیام لایا جا سکے اور پرامن ایکٹیویٹیز کو فروغ دیا جا سکے۔ اسی طرح اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم نے بین المسالک ہم آہنگی لانے کی کوشش کی ہے اور اس پروجیکٹ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بہت شکریہ سی ای او سانچ پاکستان ماہر غلام عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروجیکٹ مینیجر ہیں، پچھلے 3 پروگرام سے ہمارے ساتھ ہی ہیں، عمیر بلال صاحب۔ بہت شکریہ عمیر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ العلم ماڈل اکیڈمی پہلوان گوٹ کے روح رواں ہیں جناب مولانا مردان علی مبصری صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ اس سے قبل بھی مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں اقرا دارالقرآن کے محتمم ہیں جناب مفتی نثار احمد صاحب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا مولانا صاحب، پہلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں سر۔ پہلے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج جن ناظرین نے ہمیں جوائن کیا ہے سر پروگرام کے اندر، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ دوبارہ اس بات کو جانیں کہ اسکولوں کو آپ شامل کر رہے ہیں اس منصوبے کے اندر سانچ پاکستان کے پلیٹ فارم سے، تو آپ کو یہ خیال کہاں سے آیا سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، دنیا میں امن ایک ایسا عنصر ہے جو سب کو ضرورت ہے۔ صحیح۔ اس میں مسلک کی کوئی قید نہیں ہے، جتنی بھی انسان ہے سب کو امن کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم اپنے ملک میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک بد امنی کی طرف، عدم برداشت کی طرف جا رہا ہے، جبکہ اسکول ہمارے معاشرے میں ایک بنیادی اور کلیدی کردار کے حامل ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اسکولوں کو شامل کیا کہ یہاں پر اپنے بچوں کو ہم بچپن سے ہی یہ تربیت دے کہ بھائی ہم نے جس معاشرے میں رہنا ہے وہاں پر ہم نے کس طرح معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ بہترین معاشرہ
وہی ہے کہ جس میں امن ہو، برداشت ہو، رواداری ہو، اخوت ہو، یعنی وہ احسن باتیں جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے وہ ہم پہلے سے ہی، کہ بچے بڑے ہو کر کسی مولانا سے سیکھے یا خود پڑھیں، تو پہلے سے ہی ہم اس کے ذہنوں میں ڈال دیں کہ بھائی نہیں، ہم نے امن کے لیے یہ کام کرنے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے اسکولوں کو لیا، کیونکہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم آمادہ موجود ہے۔ مدارس ہے، دینی مدارس میں ایک مخصوص لوگ ہوتے ہیں کم تعداد میں، جبکہ اسکولوں میں تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی بات پہنچانے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جلد سے جلد یہ پیغام دنیا تک اور پاکستان کے کونے کونے تک پہنچ سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مفتی صاحب آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ اسکولوں کو شامل کیا گیا ہے، یہ کہاں سے آیا ذہن میں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت اور تعلیم کے 3 مواقع ہیں۔ پہلی جگہ تو بچے کا اپنا گھر ہوتا ہے جس میں تربیت کرنے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ دوسری تربیت گاہ اور تعلیم گاہ یہ مدرسہ یا اسکول ہوتا ہے جس میں تعلیم دینے والے اساتذہ کرام ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جس سے بچے بڑے یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ ماحول ہے۔ اس میں بچے اور بڑے سب کے سب برابر ہیں۔ اچھے ماحول کو اپناؤ اور برے ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس وجہ سے کہ اس کا اثر انسان پر، بچے پر، بڑے پر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ اچھے ماحول کی مثال ایسی ہے کہ ایک خوشبو والی دکان سے اگر ایک آدمی گزرے، خوشبو نہ بھی خریدے تو اس کو خوشبو لگ جاتی ہے۔ اور برے ماحول کی مثال دی کہ ایک کوئلے کی کان سے یا دکان سے آدمی گزرے تو اگر کچھ بھی نہ ہو تو کچھ دھواں یا کچھ بدبو وہ محسوس کر ہی لیتا ہے۔ تو ماحول کا بھی بڑا اثر ہے۔ سانج پاکستان والوں نے جو اسکولوں کو شامل کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری بڑی تربیت گاہ اور تعلیم گاہ بچوں کے لیے یہ اسکول اور مدرسہ ہیں، اور یہ بچے پر استاد کی باتیں اور اس تعلیم کے دوران جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے جیسے کہ ایک اہم اور نہایت منفرد قدم ہے سر، کون سی سرگرمیاں آپ لوگوں نے شروع کی ہیں سر، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جیسے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اس کے متعلق تھوڑا ذکر کیا تھا کہ ہم نے اس کے لیے سب سے پہلے خود سے کام شروع کیا، یعنی خود کو بدلنے کے لیے۔ تو ہم نے اس کے لیے 3 روزہ تربیتی ورکشاپ لیا، جس میں ہم مختلف مکاتب فکر کے علماء، اساتذہ اور علاقے کے بزرگان اس میں شامل تھے، جس میں ایک دوسرے سے ملنے کا وہ بھی ٹائم بھی ملا، نظریات کو سمجھنے کا بھی ہمیں بہت کچھ ملا۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم یہ جو بزرگان ہیں، علماء ہے، اساتذہ ہے، جب وہ چیزیں جو ہم امن کے لیے ضروری ہے ہم میں مشترک ہے، ہم نے ان چیزوں کو لیا۔ ہم نے وہاں پر تربیت میں یہ بات سب سے پہلے واضح کر دی کہ بھائی دیکھو، ہر ایک اپنے اپنے مسلک پہ رہے، لیکن ہم نے امن کے لیے کام کرنا، یہ امن ہمارا ایک مشترکہ پوائنٹ ہے، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ تربیتی ورکشاپ ہم نے سب سے پہلے منعقد کیے، اور اس تربیتی ورکشاپ کو ہم نے پھر آ کر اپنے اسکولوں میں ہی اسی طرح تربیتی ورکشاپ قائم کیے۔ بچوں کو ہم نے اسی طرح ایکٹیویٹیز کرائے کہ جو ہم نے خود وہاں پہ کیے تھے، کرائے تھے۔ بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اسی پروجیکٹ کے حوالے سے، اسی منصوبے کے حوالے سے کچھ دیگر سوالات بھی ہیں، وہ بھی پوچھے جائیں گے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ مولانا صاحب، یہاں پر ایک سوال ایسا پیدا ہوتا ہے کہ متعدد تنظیمیں جو ہیں، متعدد آرگنائزیشنز جو ہیں، وہ متعدد منصوبے بھی شروع کرتی ہیں، لیکن اس میں طلباء کی دلچسپی دیکھی جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ منصوبہ کامیاب ہونا ہے تو طلباء کی دلچسپی پر مبنی ہوگا۔ یہ بتائیے گا اس منصوبے کے اندر طلباء نے کتنی دلچسپی دکھائی؟ جیسے قاری نثار صاحب نے پہلے
اس کی جواب آپ کو تقریباً دے ہی دی ہے جی، کیونکہ اس میں انہوں نے امن و رواداری کے لیے جو اہم پوائنٹ جو اس میں شامل کیا ہے وہ بچوں کی تفریحی پروگرامات کا انعقاد ہے، کیونکہ بچے ہمیشہ یہی چیز چاہتے ہیں کہ ہم باہر گھومیں پھریں اسکول کے ساتھ، جیسے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کہا کہ جس طرح کے نصابی چیزوں کے ساتھ غیر نصابی چیزیں بھی بہت ضروری ہے، تو یہ بچوں کی خواہش ہوتی ہے، فطرت میں ہے کہ بچے کھیلیں کودیں، تو اس وجہ سے بچوں نے ان کو بہت ہی سراہا ہے، اور وہ خوشی سے بلکہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح پروگرام پھر کب ہوگا، ہم کہاں لے کے جائیں گے، کب لے کے جائیں گے، بار بار اس کے متعلق اس کے ذہنوں میں ایک سوالات پیدا ہو گئے ہیں بچوں کے ذہن میں جی۔ تو یہ سوالات پیدا ہونا اس کے لیے ایک مثبت پوائنٹ ہے، اس کے ذریعے سے پھر ہم ان کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں، اپنا جو مدعا ہے ان تک منتقل کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ بھئی دیکھو یہ تفریح ہم کراتے ہیں یا سائنس پاکستان والے آپ لوگوں کو مختلف جگہوں پہ لے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے معاشرے کے ایک بہترین شہری بنو، اپنے معاشرے کے لیے مفید بنو، نہ کہ نقصان دہ۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر یہ باتیں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ طلباء میں بھی کیٹیگری پائی جاتی ہے، کچھ نصابی سرگرمیوں میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کچھ غیر نصابی سرگرمیوں میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ کون سی سرگرمیاں ایسی رہیں اس منصوبے کے تحت سانچ پاکستان کے پلیٹ فارم سے جس کو سب سے زیادہ طلباء میں پسند کیا گیا؟ مجموعی طور پر تو سانچ پاکستان کا پورا پروگرام ہی پسند کیا گیا ہے، لیکن طلباء کے حوالے سے یہ جو سیر و تفریح کا ہے، کھیل کود کا ہے، اور اس میں ملنے جلنے کا ہے، اور بہت سی نئی چیزیں جو طلباء کے سامنے آئی ہیں، اس چیز کو طلباء نے بہت پسند کیا ہے۔ اور امن اور رواداری تو ایسی چیز ہے کہ یہ ایک بنیادی عمل ہے، اور اس بنیادی عمل کو جب ہم اپنے طلباء میں اس کو اجاگر کریں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی یہ اس میں جاگا ہوا ہی رہے گا اور وہ اس پر عمل پیرا رہے گا۔ طلباء نے خاص طور پر کھیلوں کے حوالے سے اور سیر و تفریح کے حوالے سے اس جز کو بہت ہی زیادہ پسند کیا ہے، چونکہ لازمی بات ہے کہ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی طرف بڑھتا ہے، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہم امن کو، رواداری کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، اپنے طالب العلم کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ ایک آدمی تفریح پر جا رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ استاد بچوں کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ سیر و تفریح کے اصول کیا ہیں اور سیر و تفریح کے فوائد کیا ہیں، سیر و تفریح میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھیل کود کے کیا فوائد ہیں، جسمانی فوائد کیا ہیں، روحانی فوائد کیا ہیں، قوت و طاقت بڑھے گی تو لازمی بات ہے کہ ہم اس سے عبادات اچھی کر سکیں گے، ایک دوسرے کی مدد ہم کر سکیں گے۔ تو استاد ان چیزوں کی وجہ سے بھی اپنے شاگردوں کی تربیت کر سکتا ہے، اور جب بہت سارے اسکول مل کر کھیل کود کا اور سیر و تفریح کا وہ کریں گے تو لازمی بات ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کے ذریعے سے امن بھی پھیلے گا، ایک دوسرے کے مزاج کو بھی سمجھیں گے اور رواداری کو بھی فروغ ملے گا۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے غیر نصابی سرگرمیاں کس حد تک جو ہے وہ ضروری ہو چکی ہیں؟ جس طرح نصابی سرگرمیاں ضروری ہیں، غیر نصابی سرگرمیاں یہ بھی ضروری ہیں، اور اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ عملی طور پر ایک چیز سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بیٹے نے اپنے والدین کی پٹائی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ اور سخت زمانہ، تو حیران ہوئے کہ بچے نے ماں باپ کی پٹائی کیسے کر لی۔ اس بچے کو جب بلوایا گیا اور اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، آپ نے کیسے یہ کام کیا اور آپ کرتے کیا ہیں، تو اس بچے نے بتایا کہ میں اونٹ چراتا ہوں۔ مجھے ابا جان نے یہ چیز بتائی ہے کہ جب بھی دو اونٹ لڑنے لگے تو آپ نے دیکھنا نہیں ہے، ایک کو بھی ایک دو ڈنڈے لگا دیے، دوسرے کو بھی لگا دیے، تو آپ نے دونوں کو چھوڑا دینا ہے، تو اس سے اونٹ بھی امن میں ہو جائیں گے، ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ تو بچے نے کہا کہ جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ امی ابو لڑ رہے تھے، تو فارمولہ میرے ذہن میں تھا، میں نے کہا چلو ایک دو ڈنڈے ایک کو اور ایک دو ڈنڈے دوسرے کو لگا دیے، یہ چھٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے کہ یہ غلطی ماں باپ کی ہے، یہ بچے کی غلطی نہیں ہے۔ آپ نے بچے کو تعلیم کیا دی ہے، آپ نے بچے کی تربیت کیا کی ہے،
تو جب آپ اس طرح تربیت کریں گے تو رد عمل تو اسی طریقے سے ہوگا۔ اگر آپ اچھی تربیت کرتے، ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، کس طریقے سے رہنا ہے، تو اس طریقے سے غلطی اس سے سرزد نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا غیر سرگرمیاں، غیر تعلیمی سرگرمیاں، اس میں بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر ایک ماہر ٹیچر اپنے بچوں کی تربیت اس غیر تعلیمی سرگرمیوں میں کرنا چاہیں تو بہت ساری وہ ان کی تربیت بھی کر سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ مسلسل ہم لوگ طلباء کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اکثر طلباء ناراض ہو جاتے ہوں گے اس بات پہ کہ صرف ہم ہی رہ گئے ہیں آپ کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے لیے۔ اساتذہ کرام کے کردار پہ بھی بات کریں نا کہ اساتذہ کرام کا کردار کس حد تک ہے امن اور رواداری کے فروغ کے حوالے سے؟ بنیادی امن اور رواداری یہ تو ایک بنیادی چیز ہے، اور ٹیچرز کا حق بھی ہے کہ یہ گھر سے لے کر اپنے اسکول اور مدرسے تک یہ ہونا چاہیے۔ لازمی بات ہے کہ جس گھر میں امن نہ ہو تو اس میں بربادی پیدا ہوتی ہے، جس محلے میں امن اور رواداری نہ ہو اس میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اور جس ملک میں امن اور محبت نہ ہو اس ملک پر دشمن قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو امن اور رواداری یہ ٹیچرز کا ایک بنیادی تعلیمی حق ہے کہ وہ بچوں کو یہ تعلیم دے، اپنے گھروں کی بھی حفاظت کریں، اپنے محلوں کی بھی حفاظت کریں، اور اپنے پورے اس ملک کی حفاظت کریں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور اپنے تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ امن، اخوت اور رواداری اس کو بھی عام کریں۔ اور میں اپنے سننے والے اساتذہ کرام کو بھی یہ کہوں گا کہ اس کے بڑے فوائد ہیں، اسکول کی سطح پر بھی، مدرسے کی سطح پر بھی، اور ملکی سطح پر بھی اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ چلیں ٹھیک ہے، سانج پاکستان والوں نے جو ہے وہ طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام کی بھی تربیت کی ہے، اس حوالے سے ٹیچنگ سیشنز جو ہیں وہ منعقد کیے گئے ہیں، ٹریننگ سیشنز، اس کی کیا اثرات سامنے آئے؟ دیکھیں، اسلام میں والدین کی اہمیت ہے جی، اور خداوند عالم نے قرآن میں متعدد جگہ پر والدین کی عزت و احترام کے متعلق یعنی ضروری یعنی واجب قرار دیا ہے۔ جہاں والدین کی عزت اور احترام کو واجب قرار دیا ہے، اساتذہ کو بھی روحانی والدین کہا گیا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم بچوں کو بیچ دیتے ہیں ایک استاد کے پاس، اور استاد وہیں پر اس بچی کی نشو و نما کرتا ہے، اس ذہنی نشو و نما استاد ہی کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر استاد کی ذمہ داری تقریباً والدین سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ بچی کی ایسی نشو و نما کریں کہ وہ معاشرے میں بہتر سے بہتر شہری بنے۔ تو کردار میں کہوں کہ جس طرح کہ اسلام نے استاد کو روحانی باپ کا درجہ دیا ہے، تو استاد کا بھی یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے روحانی باپ کا کردار ادا کرے، کہ وہ کیا مثلا میری روحانی باپ کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں بچوں کو کیا پرووائڈ کروں۔ آیا ایسی چیز پرووائڈ کروں کہ وہ کل جا کر لوگ معاشرے میں منفی سوچ لے کر جائیں، یا میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بچوں کی ایسی تربیت کروں کہ وہ معاشرے میں مثبت سوچ لے کر چلے اور معاشرے کو بہترین طریقے سے وہ کرے۔ اور الحمدللہ اس کے لیے ہمیں بھی یہی سکھایا گیا، سانج پاکستان والوں کے ٹریننگ میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھائی اساتذہ کا کام یہی ہے کہ وہ بچوں کو مثبت سوچ پرووائڈ کرے، تاکہ وہ آگے معاشرے میں ایک بہترین کردار بھی ادا کرے، خود بھی بہترین کردار کے حامل ہوں اور دوسروں کو بھی کہے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ استاد کا بہت ہی جتنا کردار والدین کا ہے اس سے بڑھ کر ایک استاد کا کردار ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ امن اور رواداری کا فروغ ہے، مسلسل اس کے اوپر بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ چیز اتنی پروان نہیں چڑھ پا رہی، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس قیادت نہیں ہے۔ قائدانہ صلاحیتوں کے ابھار کے لیے اور رضاکارانہ سوچ یا تنقیدی سوچ کے جو ہے وہ پروان چڑھانے کے لیے کون سے ایسے منصوبے ہیں جو شروع ہو چکے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے کس حد تک مثبت نتائج سامنے آئیں گے؟ تنقیدی سوچ ایک اچھی اور عقلی انداز کے صلاحیت کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو تنقیدی سوچ ہے تو اس سے علم حاصل کرنے میں بھی فائدہ ہوتا ہے،
معاشرے میں امن قائم کرنے میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے مسالک کو سننے، سمجھنے اور ان کے عزت اور احترام کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تو تنقیدی سوچ یہ ہونی چاہیے، اور تنقیدی سوچ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی بغیر سوچے سمجھے آئے تو اس چیز کو آپ سمجھداروں کے سامنے پیش کرو کہ یہ کیا چیز ہے، بجائے خود تبصرہ کرنے کے یا اس کے بارے میں کچھ کہنے کے، آپ وہ چیز، وہ بات اپنے بڑوں کے سامنے رکھو کہ وہ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کا ایک المیہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو جائے تو ہر آدمی تبصرہ نگار تو ہے ہی ہے، اس نے تبصرہ تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ چیز ایک مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو بڑوں کے سامنے پیش کر دیتے تو جو صورتحال اس کرونا کے ابتدا میں پیش آئی تھی وہ صورت بھی پیش نہ آتی، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی نے ایک پر الزام لگایا، کسی نے دوسرے پر الزام لگایا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ جب اس کی حقیقت آہستہ آہستہ واضح ہونے لگی تو وہ جو اختلافات تھے، وہ الزامات تھے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب تو اس کرونا کا حل یہ ہے کہ ہم اس کے لیے احتیاطی تدابیر سوچیں، جو نقصانات ہمارے ہو گئے ہیں اور جو ہو رہے ہیں ان کی تلافی کے لیے ہم سوچیں کہ اس کرونا کا مقابلہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے، اپنے معاشی نظام کو، اپنے تعلیمی نظام کو، اپنے اور نظام کو کس طریقے سے ہم نے لے کر چلنا ہے۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو خود بھی اپنائیں اور اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی اس کو اپنوائیں اور اس کی کوشش کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا عمیر بھائی، یہ سوال تو آپ سے ہی بنتا ہے سر، کیونکہ آپ لوگ اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں، کرونا وائرس آیا، لاک ڈاؤن لگا، ساری سرگرمیاں بالکل ختم ہو گئیں، اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ابھی پاکستانیوں کا اتنا رجحان ہے نہیں۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کس طرح اس پروجیکٹ کے اوپر آپ اس کرونا وائرس یا اس لاک ڈاؤن کے اثرات کس حد تک مرتب ہوئے؟ ابھی مردان صاحب نے اور نثار صاحب نے شیئر کیا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کتنے مسائل پاکستان میں رہے جی، اور یہ کیونکہ پیناڈیمک تھی، پیناڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، سامنے آئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں۔ ساتھ میں ایسا ہے کہ کیونکہ مدارس سے ہمارا ڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق رہا، جیسے کرونا آیا تو وہ ہماری جو ایجوکیشنل سیٹ اپ چل رہا تھا وہ سسپینڈ ہو گیا، صحیح، کلوز ہو گیا، لوگوں کے اکنامکس رک گئیں، مدارس کلوز ہو گئے، تو اس بنیاد پر ہم انٹریکشن نہیں رکھ سکے فزیکلی جو ہے اپنے مدارس کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، تو اس میں یا ہمارے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارے لوگوں میں بھی کرونا کے حوالے سے بڑا ڈپریشن کا معاملہ تھا۔ سر نثار صاحب نے بھی بتایا کہ لوگ کسی بھی چیز کے متعلق جاننے سے پہلے جو ہے اس کا رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگوں کی طرف سے ایسے کچھ رد عمل ظاہر ہوا کہ جیسے ہی کچھ لوگوں نے تو اس کو سیریس لیا نہیں، صحیح، اور کچھ لوگوں نے سیریس لیا تو وہ اتنا زیادہ لیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو چار دیواری میں قید کر کے بند کر دیا۔ تو بند کرنے کے بعد سمپل ایسا ہوا کہ کیونکہ روٹین لائف تو ایسے نہیں چل سکتی ہے، روٹین لائف کے لیے تو جیسے ہماری زندگی چل رہی ہے اس میں ہم کچھ چیزوں کو بہتر کر کے چلا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن کی آپ نے جہاں پہ بات کی، ہم نے تھوڑا سا اس کو یوز کیا کہ ہم کس طریقے سے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے رابطے میں آ سکتے ہیں۔ تو ہم نے زیادہ تر لوگوں سے جو رابطہ رکھا وہ ٹیلیفونکلی ہم نے لوگوں سے رابطہ رکھا، لوگوں کو اس کے حوالے سے اویئر کیا کہ پیناڈیمک ضرور ہے لیکن احتیاط سب سے بڑا علاج ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ بیماری میں مبتلا ہو جائیں اور پھر آپ جو ہے وہ علاج کی طرف جائیں۔ تو بیماری ہونے سے پہلے ہی ہمیں اس کے علاج کی طرف چلے جانا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے لوگوں سے رابطے کیا، لوگوں کو بتایا کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، سلام ہاتھ سے لینے کے بجائے آپ السلام علیکم یا جیسے بھی آپ جس بھی مذہب سے ہیں اس کے حوالے سے آپ وہ کر لیجئے، اور بار بار سینیٹائزر سے ہاتھ دھوئیں، اور یہ کچھ مین جو چیزیں ہیں وہ ہم نے لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ جو ہے اس ڈپریشن سے باہر نکلیں، اپنے روٹین لائف کی طرف دوبارہ سے آئیں۔ اور اب الحمدللہ پاکستان نے کافی جو ہے وہ سروائیو کی ہے اس حوالے سے۔ سب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بولیں گے کہ جی منصوبے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ ابھی کون سی سرگرمیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ کون سی سرگرمیاں ایسی ہیں جو ابھی آپ لوگوں نے شروع کی ہیں۔ دیکھیں تقریباً میرے خیال میں آج تیسرا پروگرام ہے کہ اس کا موضوع ہے امن و رواداری۔ جی، اس تنظیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم معاشرے میں امن و رواداری کو
پروموٹ کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص پاکستان میں یہ ختم ہو چکا تھا، بلکہ ابھی بھی نہیں ہے، لیکن ابھی جیسے آپ نے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ اساتذہ کا کردار کیا ہے، تو ہم اس لیول پر ابھی اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ پیغام پورے پاکستانیوں تک پہنچائیں کہ بھائی ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں امن سب سے اولین پوائنٹ ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے جو کام شروع کیے ہیں وہ پہلے جیسے اسکول ہے، پھر اسکولوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اس علاقے کے کچھ ذمہ دار افراد کو بھی لیا ہوا ہے، لیکن 8 رکنی کمیٹی ہے، اس کے آپس میں میٹنگز اور اس کے آگے تک دوسروں تک اپنے اس کے ثمرات کا پہنچانا، تو یہ آخرکار الحمدللہ ہم یہ کوشش کریں گے، کیونکہ پروگرامات ابھی ابتدائی مراحل میں ہے کراچی میں، باقی تو یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے، لیکن کراچی میں تقریباً سمجھو کہ ابتدائی مراحل میں ابھی ہم مزید آگے ان کو جب اسکولوں سے نکل کر مساجد اور امام بارگاہوں تک تقریباً ہم لا تو چکے ہیں، اپنی تدریس کے ذریعے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور لیکن پریکٹیکلی طور پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مساجد اور امام بارگاہوں تک پھیلائیں، اور وہاں سے یہ پیغام پھیلتا جائے اور پورے پاکستان تک یہ پیغام جلد سے جلد پہنچے۔ جی مفتی صاحب میں چاہوں گا میسج۔ میرا پیغام یہ ہے کہ امن اور محبت اور رواداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو مزہ ہے وہ لڑنے جھگڑنے اور فساد میں نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی زندگی سے لطف اٹھانا چاہتا ہے، اپنی آخرت کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہے، اور اپنے گھر کو، محلے کو اور پورے پاکستان میں امن قائم کرنا چاہتا ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے جو یہ سانج پاکستان والوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور انہوں نے ہمیں بھی شامل کیا اور ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہمارے توسط سے ہم اپنے محلوں میں، اپنے علاقے میں اور تمام جگہوں پہ انشاءاللہ اس امن کے پیغام کو ہم عام کریں گے، اور ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے یہ اتنا بڑا کام یہ لے کر ہمارے پاس آئے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس امن کے پیغام کو لے کر آگے چلیں۔ اچھا مفتی صاحب، آخر میں ایک سوال اور بنتا ہے یہاں پہ، میں نے کہا وہ بھی پوچھ ہی لوں میں آپ سے، کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی امن اور رواداری میں زندگی گزارنے کا مزہ زیادہ ہے، تو سر ان لوگوں کو کوئی میسج دے دیں جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، تو ان کو بھی کوئی میسج دیتے ہیں کہ جی اس طرح سے زندگی نہیں گزرتی؟ ان کے لیے تو میسج یہ ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں اور لڑائی جھگڑے میں صدر جانا چاہتے ہیں تو لانڈی پہنچ جاتے ہیں، ان کا دماغ تو اس طرح فیل ہو جاتا ہے۔ یہ لڑنے جھگڑنے والوں کا انجام بتا رہا ہوں، وہ اخوت اور رواداری کا پیغام کیا اپنے اوپر نافذ کریں گے، کسی اور پہ کیا نافذ کریں گے، اپنے بیوی اور بچوں کا کیا خیال رکھیں گے، تو اس چیز کے منفی اثرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ بجائے صدر کے جب لانڈی پہنچ رہا ہے تو وہ بقایا اپنے اعمال کی بھی خیر بنائے۔ بہترین میسج یہ ہے، میرا یہ ہے کہ بس امن اور رواداری کے ساتھ، محبت اور اخوت کے ساتھ وہ زندگی گزارے، اپنی بھی اور اپنے بال بچوں کی بھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت بہترین میسج دیا ہے مفتی نثار احمد صاحب آپ نے۔ اقرا دارالقرآن کے محتمم ہیں، جبکہ میرے ساتھ العلم ماڈل اکیڈمی پہلوان گوٹ کے محتمم جناب مولانا مردان علی مبصری صاحب بھی موجود تھے۔ آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ۔ عمیر بھائی آپ کا شکریہ۔ عمیر بلال صاحب پروجیکٹ مینیجر سانج پاکستان اور CEO سانج پاکستان ماہر غلام عباس صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ امن رواداری کا فروغ صحیح معنوں میں ماضی میں اس کی مثالیں دیکھتے ہوئے عرصہ گزر گیا، لوگوں کی عمریں گزر گئیں اس کے حوالے سے کام کرتے ہوئے، اس کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے، لیکن صحیح معنوں میں ذہن سازی بہت زیادہ ضروری ہے۔ سانج پاکستان یہ کام کر رہا ہے کہ امن رواداری کے فروغ کے لیے ذہن سازی کر رہا ہے، کیونکہ جب تک انسان کے دماغ میں کوئی بات گھسے گی نہیں تو وہ اس پر عمل درآمد کے لیے قائل نہیں ہو سکتا۔ اور صحیح معنوں میں اب انتشار، نفرتیں، اختلافات، بیجا تنقید اور تنقید برائے تنقید کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا۔ اب ہم صحیح معنوں میں امن، رواداری، اتحاد اور ایک دوسرے سے محبت پاکستان کے اندر، اس معاشرے کے اندر ناگزیر ہو چکی ہے، اور آگے آنے والے وقتوں میں یہ صورتحال مزید کلیئر ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔